محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کے میرے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک دینی تحقیقی مسئلہ جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب تک ہم حیات سے رہیں تب تک ہم علم دین سیکھتے اور سکھاتے رہیں۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک انسان دو سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی پہلی شادی 5 سال پہلے ہوئی مثال کے طور پر، اب جس لڑکی سے 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اسی کی سگی بہن سے، یعنی اپنی بیوی کی سگی بہن سے بیوی کی موجودگی میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مسئلے کی جانب۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے اسلامک ویڈیوز، مسئلے مسائل کے ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے، اور آپ حضرات ایک دوسرے کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو شیئر کرتے رہیں تاکہ انہیں بھی آپ کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع حاصل ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں مسئلے کی جانب۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بہت امیر ہے اور اس نے اپنی شادی کے 15 سال بعد پھر سے اپنی مرضی سے اپنی ہی سالی سے نکاح کرے، کیا کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ مفتیان اعظام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ فتاوی علیمیہ میں ہے کہ صورت مذکورہ میں زید کا اپنی بیوی ہندہ کے ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن سے نکاح حرام قطعی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ زید کا اپنی سالی کو بیوی بنا کر رکھنا اور اس سے صحبت کرنا سخت حرام ہے، بلکہ اگر اس سے صحبت کر لی تو اب ہندہ کے پاس جانا بھی حرام ہو گیا، یعنی سالی سے اگر صحبت کر لی تو اپنی بیوی کے پاس اسے جانا بھی حرام ہو گیا جب تک کہ سالی کو چھوڑ کر اس کی عدت نہ گزر جائے۔ عدت گزرنے تک وہ اپنی بیوی کے پاس اب نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنی سالی کے ساتھ صحبت بنا لیا۔ زید پر فرض ہے کہ فوراً سالی کو چھوڑ دے اور صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو اور توبہ استغفار کرے، جیسا کہ ماخوذ فتاوی علیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 75 اور 89 میں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ